تلوار کو لیا اور دروازے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے امتحان لینے کے لیے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر عبداللہ عباس کھڑے ہوئے تھے۔ کہا مجھے اندر جانا ہے، لیکن عباس نے روکا، کہا نہیں، جب تک میرے بابا کسی کو اجازت نہیں دے دیں گے اس وقت تک تم اندر نہیں جا سکتے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو آؤ اور ہم آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جس کو فتح حاصل ہو گئی، جو جیت گیا اس کی بات مانی جائے گی۔ دونوں میں جنگ شروع ہوئی، لیکن کچھ ہی وار ہوئے تھے، کچھ ہی رد و بدل ہوئی تھی کہ مولا عباس علیہ السلام نے آواز دی کہ بابا آپ ہیں، بابا آپ ہیں۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے آپ کے طریقے سے پہچانا، مجھے معلوم ہے، اور میں نے یہ جو تربیت پائی ہے، یہ جو فنون جنگ سیکھے ہیں وہ آپ ہی سے سیکھے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ دنیا عرب میں آپ کے علاوہ میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا میں سمجھ گیا کہ آپ ہی ہیں۔ مولا نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا اور کہا ہاں بیٹا میں ہی ہوں، اور ہم نے تم کو آمادہ ہی اسی لیے کیا ہے کہ تمہارے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے، تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو سکے۔ بس یہی وجہ تھی کہ مولا عباس کو جو تربیت دی گئی تھی، جو سکھایا گیا تھا، اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اور چونکہ بار بار یہ سمجھایا گیا تھا، ماں نے بھی سمجھایا تھا اور باپ نے بھی سمجھایا تھا کہ تمہیں حسین کا ساتھ دینا ہے، تمہیں حسین کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرنا ہے، تم اپنی جان کو قربان کر دو گے، تم ان کے غلام ہو، لہذا غلام کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ حضرت عباس ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سائے کی طرح ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں نظر آتا کہ جہاں پر ساتھ چھوڑ رہے ہوں اور دور ہٹ رہے ہوں، بلکہ ہر موقع پر حضرت ابوالفضل عباس امام حسین علیہ السلام کے سائے کی طرح چل رہے ہیں۔ اور جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عباس ہیں کہ جو ہر موقع پر ساتھ ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت کا وقت ہو، کوئی بھی ضرورت کا وقت ہو، حضرت عباس کو آگے کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، جب کربلا میں 10 محرم کا وقت آیا ہے تو پھر یہی عباس ہیں کہ جن کو بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا گیا ہے، تم کو اگر اللہ سے مانگا گیا ہے تو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ لہذا جب وہ وقت آیا، جب قربانی کا وقت آیا، جب جنگ کا وقت آیا، اب تو حضرت ابوالفضل عباس کو اس بات کا علم تھا کہ اب مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیں گے، اب مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی وجہ سے صبح ہی سے امام کی خدمت میں آتے تھے اور مرنے کی جنگ کرنے کی اجازت مانگتے تھے، لیکن مولا ہر بار آپ کو یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے کہ تم تو لشکر کے علمبردار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، لہذا ابھی تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن جب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ سب شہید ہو چکے ہیں، سب مارے جا چکے ہیں، تو پھر سر کو جھکا کے ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کی خدمت میں پہنچے اور آواز دی مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام نے اپنے انہی جملوں کو دہرایا اور آواز دی بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ دائنی طرف دیکھا، ایک طرف بائیں طرف دیکھا اور آواز دی آقا ارے وہ لشکر کہاں رہا، ارے اب تو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اسی اثنا میں یہی بات ہو رہی تھی، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے کے اندر سے بچوں کی آتش آتش کی آواز ہوئی۔ مولا نے کہا تم جانا چاہتے ہو، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو، بچوں کے لیے پانی کا کوئی انتظام کر دو۔ بس اس جملے کا سننا تھا، بس اس جملے کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس جناب سکینہ کے پاس آئے اور آواز دی بیٹی سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ، جاؤ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ۔ جناب سکینہ نے جیسے ہی چچا کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ جاؤ مشکیزہ لے کے آؤ، مشکیزہ لانے سے پہلے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور آواز دی
بچوں اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سکینہ نے سوکھے ہوئے مشکیزے کو اٹھایا، چچا کے حوالے کیا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو لیا، علم میں باندھا اور ترائی کا رخ کیا، ترائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنے رہوار کو ترائی کے اندر داخل کر دیا، ایک مرتبہ چلوں میں پانی اٹھایا، لیکن جیسے ہی پانی کو لیا، پانی پینا تو نہیں چاہ رہے تھے، بس دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم عباس کو مجبور نہ سمجھو، بلکہ عباس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا آقا پیاسا ہو، سکینہ پیاسی ہو، اور عباس